السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ الملک کی آیت نمبر 24 پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون قل هو الذي قل کے قاف کو موٹا پڑھیں گے۔ قل هو الذي ذال ہے، یہ ذا نہیں ہے، ذرأکم یہاں پہ را کو میں آپ دیکھیں تھوڑا سا موٹا کر رہا ہوں، ذر نہیں ہے، ذرأکم فی الارض وإلیہ تحشرون وإلیہ تحشرون تح ہا ہے، شرون فعلی سمپل آیت ہے۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض وإلیہ تحشرون قل هو الذی ذرأکم فی الارض وإلیہ تحشرون ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ الملک کی آیت نمبر 24 کی تفسیر دیکھیں گے۔ آپ کے سامنے میں ترجمہ رکھ دیتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں قل هو الذی ذرأکم، کہہ دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، هو الذی ذرأکم وہی ہے، یعنی کہ اللہ ذرأکم جس نے تمہیں پھیلا دیا، فی الارض زمین میں، وإلیہ تحشرون اور اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، تمہارا حشر ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور عام طور پہ مسلمانوں کو حکم دے رہے ہیں کہ انسانیت کو یاد دہانی کروائی جائے کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کر کے پھر زمین کے اندر پھیلا دیا، اور یہ اللہ کی چاہت تھی، اللہ کی مشیت تھی کہ اللہ نے ہمیں پھیلا دیا مختلف کریکٹرسٹکس کے ساتھ، مختلف رنگوں کے ساتھ، مختلف زبانوں کے ساتھ، مختلف کلچرز میں اینڈ سو فورتھ، جتنی بھی ڈائیورسٹی ملتی ہے۔ حالانکہ اللہ کہتے ہیں سورہ مائدہ کے اندر آیت نمبر 48 کے اندر وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتے تو تمہیں ایک ہی نیشن، ایک ہی امت بنا دیتے۔ لیکن یہ جو مقصد ہے اس چیز کا کہ اللہ نے اتنی ورائٹی رکھی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے جو پرپز ہے وہ لِتَعَارَفُوا، جس طرح کہ سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سورہ 49 آیت نمبر 13 میں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ اے انسانوں، بے شک میں نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد اور عورت سے، اور وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور تمہیں شعبوں میں اور قبائلوں میں اور ٹرائبز میں ڈیوائیڈ کر دیا، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کی تمہیں اویئرنیس ہو جائے اور تم ایک دوسرے کو جان لو۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے ایک کیوریوسٹی کا پہلو رکھنے کے لیے بنی نوع انسان میں یہ سلسلہ رکھا ہے، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بھی ہے، جامع ترمذی کی صحیح روایت ہے کہ تعلموا من انسابکم، کہ اپنی لینیج جو ہے اس کے بارے میں علم حاصل کیا کرو۔ یہ علم وراثت میں بھی بہت چیز کام آتی ہے، تو یہ اپنی لینیج کے بارے میں پڑھنا سمجھنا یہ بڑی انکریج چیز ہے۔ لیکن یہ جو سورہ حجرات کی آیت میں نے سامنے آپ کے پڑھی ہے، یہ اینڈ ہوتی ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، جہاں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات بتا رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں زمین پہ پھیلا دیا اور مختلف نسلوں میں، کلرز میں، ریسز میں اور یہ ان ساری چیزوں میں ڈیوائیڈ کر دیا،
تو اس سے ہم نے یہ چیز سمجھنی ہے کہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کے ہاں کرائٹیریا ہے وہ اللہ سے ڈرنا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے مکرم وہ ہے، باعزت وہ ہے جو کہ سب سے اللہ سے ڈرنے والا ہے. تو اس آیت میں اگر ہم ترجمہ دیکھیں صاف ہے، تفسیر بھی آپ کے سامنے میں نے کر دی، تو اس میں 2 لیسنز ہیں جو کہ میرے اور آپ کے لیے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ یہ آیت جڑ کاٹتی ہے ہر قسم کی ریسزم کی، کبر کی، ایروگنس کی. اللہ نے آپ کو جو بھی مقام دیا ہے، جو بھی دیکھیں آپ اپنی مرضی سے اپنے گھر پیدا نہیں ہوئے، آپ کے والدین آپ کی مرضی کے نہیں ہیں، آپ کے بہن بھائی آپ کی مرضی کے نہیں ہیں، آپ کی آنکھوں کا کلر آپ کی مرضی کا نہیں ہے، آپ جو زبان بولتے تھے وہ آپ کی مرضی کی نہیں ہے، جس جگہ پہ آپ پیدا ہوئے وہ آپ کی مرضی کی نہیں ہے. تو یہ ان ساری چیزوں پہ اگر آپ غور کریں، یہ اللہ کی مشیت سے تھا. اللہ چاہتے تو آپ کو پتہ نہیں دنیا کے کسی اور کونے میں پیدا کر دیتے. تو بجائے کہ ان بنیادوں پہ ریسزم ہو، ایروگنس ہو، ایک دوسرے سے یعنی کہ ریسزم کی روٹس کٹ کرتی ہے بیسیکلی یہ آیت، اور انڈیویجول لیول پہ کبر اور ایروگنس کو کٹ ڈاؤن کرتی ہے. کوئی امیر ہے، غریب ہے، اونچا ہے، چھوٹا ہے، سب اللہ کی مخلوق ہیں، سب کے سب اللہ کے بندے ہیں، اور ان کو اللہ کے بندوں کی طرح ہی دیکھیں. آپ کو اگر اللہ نے ایک سوسائٹی میں ایک سٹیٹس دیا ہے تو وہ آپ کو اللہ نے دیا ہے، وہ رزق ہے اللہ کی طرف سے آپ کا، اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. اسی لیے لوگوں کو انسانیت جو ہے یہ ایک بہت اہم چیز ہے. لوگوں کو ایک ایمپیتھیٹک ہو کے لوگوں کے لیے ایمپیتھی رکھنا اور ان کے لیے فیلنگز رکھنا، اور یہ اس کبر اور اس ایروگنس کو پیچھے رکھنا کہ آپ ایک پرٹیکولر کلاس سے ہیں، ایک پرٹیکولر ریس سے ہیں، ایک پرٹیکولر نیشن سے ہیں. نہیں، اللہ نے کرائٹیریا رکھا ہے تقوی کا. تو اس سے جو لیسن ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اندر کبر کی روٹس کو ختم کرتے ہیں انڈیویجول لیول پہ، اور سوسائٹی لیول پہ ریسزم کو اللہ نے ختم کیا ہے. اور اللہ نے یہ بات یاد دلوائی ہے کہ یہ یاد رکھو وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، کہ جمع اللہ کی طرف ہی واپس ہونا ہے، یعنی کہ واپسی لوٹنا اللہ کی طرف ہے. یہ بھول نہیں جانا دنیا کے اندر کہ ہم پھیل گئے ہیں اب ہم نے دنیا کے اندر ہی رہنا. نہیں، واپسی اللہ کی طرف ہی ہے، کیونکہ اس صورت کی تھیم چل رہی ہے آخرت پہ اور ان ساری چیزوں پہ. تو اللہ یاد کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ نے تمہیں پھیلایا ہے، لیکن وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، تمہاری طرف اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے. اور اگلی آیت میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح جو ہے مشرکین استہزاء کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈرانے کا کہ آخرت آئے گی اور سارا کچھ آئے گا. تو وہ انشاءاللہ ہم اگلی آیت میں دیکھیں گے. تو اس میں ہم نے یہ بھی بات یاد رکھنی ہے کہ ایک قسم کا ہمارے لیے یاد دہانی ہے کہ روزمرہ کے کاموں میں آخرت کو نہیں بھولا. وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اینڈ پہ سفر اللہ کی طرف ہی ہے. اور اس سفر کی سب سے عجیب بات یہ ہے کہ کسی کو نہیں پتہ اس کا سفر آخرت کب شروع ہو جائے گا، کب اس کی قیامت قائم ہو جائے گی، کیونکہ جو فوت ہو گیا اس کی قیامت جو ہے وہ قائم ہوگی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ ملک کی اور پورے قرآن مجید کی صحیح سمجھ توفیق عطا فرمائے، اور اس پہ عمل کر کے اس کی تلاوت کر کے روز رات کو سونے سے پہلے اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.